اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری بس اتنی گزارش ہے کہ ان حالات میں وہ طبقہ جو مالدار نہیں ہے، ہمیں اس وقت ان کو سہارا دینے کی اور سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی بچیاں ہیں، آپ ان کا رشتہ کر کے ان کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں تو آپ ان کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ نمبر 2، جہیز کے سسٹم کو کسی بھی طرح سے ختم کرنے کے لیے پرزور کوشش کی جائے، کسی بھی طرح جہیز کا سسٹم ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم نے باتیں اپنی مرضی سے لگا رکھی ہے کہ جہیز کے نام پر ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں اور قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں، اس کے خاتمے کی پوری کوشش کی جائے۔ نمبر 3، مسلم معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے۔ نمبر 4، مسلم معاشرے سے نشے، بیکاری، کاروبار کے حوالے سے جو نوجوان لڑکے انتہائی لاؤبالی طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ نہ وہ کوئی کام دھندا کرتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، نہ کوئی وہ کوشش کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو کام پر لگایا جائے۔ بااثر لوگ ان کو کام پر لگائیں، ان کو محنت سے سکھائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ کام نہیں کرتے تھے ان کو یہی تصور دیا، محنت میں برکت ہے۔ محنت کرنے والے جوانوں کے اللہ کے رسول نے ہاتھ چوم کر بتایا کہ جو ہاتھ محنت کرتے کرتے حلال روزی کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے، اگر ہم نے اپنی قوم کے غریبوں کو، مفلسوں کو، ضرورت مندوں کو ان کو مدد فراہم نہیں کی تو یاد رکھنا کہ دوسرے لوگ ان کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کو کفر تک لے جا سکتے ہیں، شرک تک لے جا سکتے ہیں، بدعقیدگی تک لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات بتائی، 1450 سال پہلے، کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں کا منصوبہ ہے پہلے غریب بنا دو پھر ایمان چھین لو، پہلے غریب بنا دو پھر عقیدہ چھین لو، پہلے غریب بنا دو پھر اسلامی حمیت اور غیرت چھین لو۔ یاد رکھنا غربت انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ابھی معراج شریف کل رات گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث معراج میں فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے میں 10 گنا ثواب ہے، صدقہ دینے میں 10 گنا ثواب ہے، اور قرضہ دینے میں 18 گنا ثواب ہے۔ یعنی صدقہ دینے میں جتنا ثواب ہے اس سے 8% اور زیادہ قرض دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، صدقہ دینے کا ثواب کم ہے اور قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھکاری ہوتے ہیں وہ اپنے پاس دولت ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن قرضہ انسان اسی وقت مانگتا ہے جب انتہائی وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جتنی رقم تم اپنے مسلمان بھائی کو قرض دو گے تو جب تک کہ وہ قرض لوٹا نہیں دے گا، جب تک کہ وہ قرض واپس نہیں کر دے گا، روزانہ اتنی ہی رقم اللہ تمہیں صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی بھائی کو 500 روپے قرضہ دیا، اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں تو روزانہ 500 روپے صدقہ کرنے کا اللہ آپ کو ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے آج کل ایک دوسرے کی مدد کا تصور ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو سنبھالنے کا تصور ختم ہو گیا۔ پڑوسی کو سنبھالنا تو دور کی بات، رشتہ داروں کو سنبھالنا تو دور کی بات، لوگ اپنے سگے بھائیوں کو بھی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سگے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج سب اللہ کی مدد کے متلاشی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھنا جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تو نتائج کیا ہوتے ہیں، وہ اختتامی بات سن لیں۔ کہتے ہیں ایک آرٹیکل میں نے بہت پہلے بلکہ زمانے طالب علمی میں پڑھا تھا، ویسے اب بھی میں طالب علم ہی ہوں، میں نے کئی بار یہ بات لوگوں کو شیئر کی کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، قدم کیسے
کیسے جو وہ بہکتے ہیں، انسان کی سوچ کیسے بہکتی ہے، انسان کی فکر کیسے بہکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، اس کی 5 بیٹیاں تھی، اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کو بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں اس کے پاس تھی، اور اتفاق خدا کا کرنا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی بیوی کو بھی ٹی بی کی بیماری لگ گئی۔ تقدیر کی بات ہے، اللہ جس کو جو چاہتا ہے بیماری دیتا ہے۔ باپ کینسر کے مرض کا شکار، ماں ٹی بی کی مریضہ، ان کی دوا کا بھی انتظام نہیں ہوتا، ان کی دوا کے لیے بھی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اس لیے کہ آپ برا مت ماننا، لوگ وہیں پر چندہ بھی دیتے ہیں جہاں بڑی بڑی تصویریں چھپتی ہے، لوگ وہیں پر جو وہ چندہ دیتے ہیں جہاں نام کے نعرے لگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ہم وہاں تو دیتے ہیں کہ جہاں ہمارے نام کے اعلان ہو۔ اگر پڑوس میں کوئی غریب بھوکا مر رہا ہو، کبھی ہم نے اس کی مدد کی ہے، اس لیے کہ وہاں ہمارا نام ہی نہیں ہونا ہے۔ اگر رشتہ دار کوئی پریشان حال ہو، ہم نے اس کی مدد کی ہے کیونکہ ہمارا وہاں نام ہی نہیں ہونا ہے۔ اور نام کے لیے کام کرنے والے بندوں سنو، مرنے کے بعد سب سے پہلے نام ہی چھینا جاتا ہے۔ بڑے بڑوں کے نام چھین لیے گئے۔ نام کے لیے کام کرنے والوں، اللہ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ 5 بیٹیاں ہیں، باپ کو کینسر کا مرض ہے، ماں کو ٹی بی کا مرض ہے، نہ دوا کو پیسے ہیں، نہ علاج کو پیسے ہیں، سماج میں کوئی مدد بھی نہیں کرتا، سماج میں کوئی امداد بھی نہیں کرتا۔ تو بڑی بیٹی نے سوچا کہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا، ہماری کوئی امداد نہیں کرتا، ایک کام کرتی ہوں، اگر میں اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو داؤ پر لگا دوں تو میری بہنوں کا فائدہ ہو جائے گا، ان کی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو جائے گی، میرے باپ کو میں موت کے منہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، میں اپنے باپ کو موت کے منہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تو اس نے فیصلہ کیا، میں خوبصورت بھی ہوں، حسین بھی ہوں، جمیل بھی ہوں، اور اللہ اکبر نوجوان بھی ہوں، جوانی شباب پر ہے، جوانی جوبنوں پر ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا آج کے بعد میں جسم بیچنے کا دھندا شروع کروں گی، اور اپنا جسم بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کروں گی، اپنے باپ کا علاج کروں گی، اپنے ماں کا علاج کراؤں گی۔ میرا مستقبل تباہ ہو کر اگر باپ اچھا ہو جائے، میرا مستقبل تباہ ہو کر اگر ماں اچھی ہو جائے، میرا مستقبل برباد ہو کر اگر میری بہنوں کے ہاتھوں میں مہندی لگ جائے تو میرے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں انسان کے قدم یوں ہی نہیں بہکتے، انسان کے قدم یوں ہی نہیں ڈگمگاتے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس نے چہرہ دھویا، چادر لپیٹی اور برقع پہن کر، حالانکہ اس کے گھر میں تو میک اپ کا سامان بھی نہ تھا، جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو، جس کے گھر میں فاقہ کشی ہو، آخر اس کے گھر میں میک اپ کا سامان کہاں ہو سکتا تھا؟ اس نے چہرہ دھویا، چادر لپیٹی، برقع پہنا، اور دبے پاؤں چپکے سے بہنوں کو کہہ کے نکل گئی، امی کو اور بابا کو مت بتانا، میں ابھی آتی ہوں۔ سرے شام کو نکلی، نکلنے کے بعد اللہ اکبر وہ بازار حسن میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ جب بازار حسن میں جا کر کے بیٹھی، اللہ اکبر، آج سے پہلے اس نے کبھی بازار حسن تو نہیں دیکھا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی بدی کا بازار تو نہیں دیکھا تھا، اس نے آج سے پہلے آبرو ریزی کا بازار تو نہیں دیکھا تھا، مگر حالات اس کو کہاں تک لائے، حالات نے اس کو کہاں تک لایا۔ مجھے بتاؤ، اگر قوم کے لوگ اس کی مدد کرتے تو کیا وہ رسول اللہ کی امت کی مسلمان بیٹی بازار حسن میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت آتی؟ اس کو ضرورت پڑتی؟ اللہ اکبر۔ پورا سماج ذمہ دار ہے، پورے سماج پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ لوگ آتے گئے، بازار حسن سجتا گیا، جو آتا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جاتی، مگر جو آتا اچانک ایسا لگتا جیسے اس کی گردن کو کسی نے کھینچ دیا ہو، کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور آگے بڑھ جاتا، جس کو لینا ہو لے کر کے چلا جاتا۔ دوسرا آیا، قریب آیا، اس کی گردن کو یوں لگا جیسے کسی نے کھینچ دیا ہو، دوسرا بھی لے کر کے کسی اور کو چلا گیا۔ لوگ آتے گئے، لے جاتے گئے، آتے گئے، لے جاتے گئے۔ آخرکار شام ڈھلتے ڈھلتے جب سیاہ رات میں تبدیل ہو گئی اور رات کی سیاہ زلفیں جب کمر سے نیچے کو ڈھلکنے لگی تو بازار حسن کی رونقیں ختم ہوتی چلی گئی، اور پھر اب وہاں نہ کوئی لے جانے والا تھا، نہ وہاں کوئی جانے والا تھا، یہ اکیلی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلی
مرتبہ بازار حسن میں جسم بیچنے آئی تھی مگر اس کو کوئی اپنے ساتھ لے کر نہ گیا. بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب. یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ہائے تقدیر, سب سے زیادہ خوبصورت ہوں, جسم بیچنے آئی ہوں مگر جسم بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں وہ پھر واپس لوٹی. گھر میں تو قیامت صغریٰ کا ماحول تھا. اللہ اکبر. باپ اس کی بہنوں سے یعنی اپنی بیٹیوں سے پوچھتا, بتاؤ تمہاری بہن کہاں گئی, بتاؤ تمہاری بہن کہاں گئی. لیکن اللہ اکبر, بہنیں بتا نہیں پا رہی تھی کہ وہ گئی کہاں ہے. بالآخر دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو دروازے پہ دستک کے بعد اللہ اکبر باپ کلیجہ پکڑ کر کے پوچھتا ہے کون. اندر سے جواب, جب باہر سے جواب آتا ہے بابا آپ کی بیٹی آئی ہے. اور اس کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا, ظالم کہاں گئی تھی یہ بتا. جیسی باپ کا پوچھنا تھا بیٹی نے باپ کے قدم پکڑ کے کہا, بابا پہلے مجھے معاف کر دو. وعدہ کرو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے بابا تو میں بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی. بیٹی کو باپ نے معاف کیا اور کہا بتا کہاں گئی تھی. تو اس نے پوری داستان بتائی. بابا یہ ظالم معاشرہ آپ کی دوا کے لیے ہماری مدد نہیں کرتا. بابا بہنوں کی شادی کے لیے یہ معاشرے کے ظالم مخیران قوم و ملت ہماری امداد نہیں کرتے. بابا یہ نام نمود کی خاطر اللہ اکبر چندہ دینے والی قوم اللہ کے لیے ہماری امداد نہیں کرتے. حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اگر میرا مستقبل تباہ ہوتا ہے, میرا مستقبل برباد ہوتا ہے اور میری بہنوں کے جہر و زندگی میں بہار آتی ہے تو میں اپنا جسم بیچ کر اپنی بہنوں کی شادی کر دوں گی, اپنے ماں باپ کا علاج کراؤں گی. جب ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تو بابا میرے قدم غلط طرف اٹھنے لگے. باپ نے کلیجہ پکڑ لیا, اس لیے کہ غریب مسلمان کے پاس ایمان کے بعد آبرو کے سوا ہوتا ہی کیا ہے. اگر وہ بھی لٹ جائے تو پھر انسان کے پاس بچتا کیا ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. باپ نے کلیجہ پکڑ کے کہا پھر کیا ہوا. تو بیٹی نے کہا بابا اللہ کی عزت کی قسم آپ کی بیٹی سر شام سے لے کر نصف رات تک بازار حسن میں بیٹھی رہی. ہر آنے والا آتا مگر خدا جانے کیا ہوتا, ایسا لگتا جیسے اس کی گردن کو کوئی نیچے کی طرف کھینچ دیتا. بابا میری طرف کسی نے دیکھا تک نہیں. میں ناکام, میں بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب لوٹی ہوں. بابا آپ کی بیٹی بازار حسن میں بھی جا کر اپنی عزت کی حفاظت کو واپس ساتھ لائی ہے. تو باپ نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا میری بیٹی اللہ کی عزت کی قسم اگر تو آدھی رات نہیں بلکہ پوری زندگی بھی وہاں بیٹھتی تو انشاءاللہ میری بیٹی پر کوئی نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. بیٹی نے باپ سے پوچھا بابا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو باپ نے کہا بیٹی مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول پاک کے فرمان پر یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. بیٹی تیرے باپ نے اپنی جوانی میں کبھی کسی عورت کو پاک کی نظر سے نہیں دیکھا, گندی نظر سے نہیں دیکھا. جب میں نے کسی کو گندی نظر سے نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو گندی نظروں سے کیسے دیکھا جائے گا. آپ اندازہ فرمائیں مگر قدم ڈگمگانے کی وجہ کیا بنتی ہے. اس لیے ہر مسلمان دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کرے, خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کو مدد کرنے کی کوشش کرو. یاد رکھیے اگر آپ خاموشی سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے ہو, انتظامات کر دیتے ہو, کسی کی دوا کا انتظام کر دیتے ہو, کسی کی بیماری کے اندر اس کی مدد کر دیتے ہو تو یاد رکھیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا, اللہ کی مدد کا وعدہ ہوگا, آخرت میں نجات کا سبب ہوگا. بلکہ فرمایا بہترین انسان تم میں وہی ہے جو دوسروں کی مدد کیا کرتا ہے. آپ ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لفافہ لے کر کے جاتے ہیں دیتے ہیں, جبکہ شادی تو کئی دن پہلے سے طے رہتی ہے, انتظامات رہتے ہیں. لیکن میری گزارش ہے شادیوں میں لفافہ لے کر جاتے ہو اچھی بات ہے, کسی غریب کو بیمار کو دیکھنے جایا کرو تو اس کے لیے بھی تو لفافہ لے کر کے جایا کرو. ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈاکٹر کا بل بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو اور آپ اگر اس کے لیے انتظام کر دیں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہے, بڑی اہم ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کی مدد کرو گے اسلام کا شیرازہ کبھی منتشر نہیں ہوگا. اور اگر آپ خود غرض بن گئے, سیلفسٹ بن گئے تو یاد رکھنا
معاشرہ تو تباہ ہو ہی رہا ہوگا. بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, بھاگتی رہے گی, نشے کو عام کیا جا رہا ہے, عام ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے قتل شہر میں عام ہو رہا ہے, عام ہوتا رہے گا. انسان قاتل بنتا کیوں ہے, اس پر توجہ کرے. انسان چور بنتا کیوں ہے, اس پہ توجہ کرے. انسان ڈکیتی کرتا کیوں ہے, اس پہ توجہ کرے. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, 10% لوگ ہیں جو اپنی مستی کی وجہ سے مجرم بنتے ہیں, 90% لوگ ہیں جن کو حالات مجرم بناتے ہیں. اگر ہم نے ایک دوسرے کی مدد کو جو پرائرٹی دی, ایک دوسرے کی مدد کی, بلکہ مدد کیا چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. ایک مجبور انسان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, حضرت میں پریشان ہوں, میری مدد کریں. تو حضرت اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر نکلنے لگے جوتے لے کر. تو کسی نے کہا, حضرت آپ کا اعتکاف ہے, اعتکاف. فرمایا اعتکاف ٹوٹے گا, میں کل اس کی قضا کر لوں گا, مگر یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی غریب, بے قرار, مظلوم, مصیبت کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کسی کی مدد کی اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر و بیاں. صرف تقریریں, اجلاس مسائل کا حل نہیں ہے جب تک کہ میدان عمل میں ہم نہیں آتے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کو سہارا دینے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا, مرنے کے بعد کاندھا دینے والوں, اگر زندگی میں اس کو کاندھا دے دیا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی. مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں, جیتے جی کاندھا دینا سیکھو, جیتے جی کسی کی مدد کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملات فرمائے. یہ شادیاں اللہ کرے مبارک ہو. جو دولہا دلہن ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے, نعمتیں دے, برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت فیمس سنجری گروپ کے جوانوں کو اسی طرح یہ فلاحی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی جو شہر میں دوسرے کلبے ہیں, ادارے ہیں, اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ ادارے میں بیٹھ کر کے PUBG کھیلنے کی بجائے, ٹی ویوں میں سیریل دیکھنے کی بجائے, گیم کھیلنے کی بجائے وہ بھی قوم کے لیے کچھ اچھے کام کریں. کلبے جو ہے PUBG کھیلنے نہیں بنتی, کلبے جو ہے آوارہ گردی کرنے نہیں بنتی, PUBG جو ہے الیکشنوں کے اندر صرف کام کرنے کے لیے نہیں بنتی, بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا جو محلے میں کلب بنتی تھی وہ محلے میں مدد کے لیے بنتی تھی, سہارے کے لیے بنتی تھی, محلے کو سنبھالنے کے لیے بنتی تھی, محلے کا ماحول سدھارنے کے لیے بنتی تھی. اب تو کلب کا بھی انداز بدل گیا, اداروں کا بھی انداز بدل گیا, سب بدل گئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, نگاہ متائے دین و دانش مٹ گئے لٹ گئی اللہ والوں کی, متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. مگر ہم لوگ مایوس نہیں ہیں. اقبال نے آگے بڑھ کے یہ بھی کہا تھا, نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اللہ تعالیٰ امت کے حال پہ رحم فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ جو فتنہ ارتداد جو خاص طور پہ عورتوں میں پھیلایا جا رہا ہے, بچیوں کو علم دین سے روشناس کرائیں, بچیوں کو بھی علم دین دیں, اتنا علم دیں کہ وہ ایمان اور کفر میں فرق کر سکیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.